بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سارے انسان ہلاک ہوں گے مگر علم والے بچیں گے۔ ایک جگہ آ کر علم والے بھی ناکام ہوں گے، عمل والے بچیں گے۔ ایک جگہ آ کر عمل والے بھی ناکام ہوں گے، اخلاص والے باقی رہیں گے۔ اخلاص کیا چیز ہے؟ تو کہا اخلاص بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے، یہ ہر ایک کو حاصل ہونا مشکل ہے۔ جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مانگتا ہے، لو لگاتا ہے، اللہ اسے دیتا ہے۔ اور جو نہیں مانگتا، چاہے وہ نبی کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر نہیں مانگتے تو اللہ ان کو بھی نہیں دیتے۔ نبی کے دشمن ہیں لیکن اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ان کو دے دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وقت میں کام آئے ہیں کہ جس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی عروج پر تھی، ایسے وقت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ والد محترم کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے اٹھ گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی سرپرستی کر رہے تھے۔ چنانچہ دشمنی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی بات لوگوں کے سامنے بتانا یہ فرض عین ہی نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ایک عبادت کرنا ہے، ایک خدا کو ماننا ہے، چونکہ 360 بت اس وقت میں کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال لوگوں کی دشمنیوں کا عروج پر آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے کے سارے دشمنوں سے مقابلہ کرنا اور پھر صبر کے ساتھ اپنی زندگی کی گزارنے کا معاملہ چل رہا تھا۔ آخر کار ابو جہل، جو آپ کا چچیرا چچا ہوتا ہے، ہمیشہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی میں لگا ہوا رہتا تھا۔ دیکھا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ساتھیوں کو لے کر گیا، دیکھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، گلے میں رسی ڈال دیا اور پھر کھینچنے لگا۔ چونکہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے تھے، بہت کم صحابہ دین اور اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور ان لوگوں کا جو زور شور تھا بہت ہی اونچے مقام پر تھا، اس لیے کہ دشمنی کا معاملہ تھا، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہتے ظاہری اعتبار سے تھے، رسی جو ہے گلے میں ڈال کر کھینچنے لگے۔ جو حضرات طواف کیے ہیں یا کعبۃ اللہ کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں 7 چکر مارنا پڑتا ہے کعبے کے اطراف میں۔ تو اب وہ چکر لگانے لگا اور یوں کہنے لگا، اے محمد، آج میں تجھے طواف کرا رہا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کھینچ رہا ہے جیسا کوئی چیز کو جو ہے باندھ کر کھینچا جا رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے، کھینچے جا رہے، زبان باہر نکل گئی۔ اب لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ زبان جب باہر نکل گئی تو دم گھٹنے لگتا ہے، اور لوگ کہنے لگے کہ بھئی شاید اب محمد مر جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ آخر کار دم زیادہ ہی گھٹنے لگا اور یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ اب یہ مر جائے گا۔ شاید ہو سکتا ہے ایک چکر کھینچا، اس کے بعد میں چھوڑ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
انہیں ہوش میں آنا کا معاملہ جو ہے قابو میں نہیں تھا، بے ہوشی کا معاملہ آ گیا تھا، چنانچہ وہ چھوڑ کر چلے گیا۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا یا اطلاع دینے والے نے دے دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا، انہیں قتل کر دیا۔ اب چونکہ اس زمانے میں طاقت کے اعتبار سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تھے، حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ تو جو ہے طاقت میں بہت آگے تھے، چنانچہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں اس زمانے میں کوئی ایسا سانحہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے عورت اپنے بال بکھر کر دہلیز کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی تھی، اور پھر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ گھر میں کوئی حادثہ ہوا ہے، لوگ سمجھ جاتے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے دیکھا تو بیوی باہر بیٹھی ہوئی ہے، کہنے لگے اللہ کی بندی کیا بات ہے، باہر کیوں بیٹھی ہے؟ کہنے لگے تیرا ناس ہو جائے، بھتیجے کی تو جان نکل گئی اور تو بے فکر ہے، آج ہم اس کے علاوہ کوئی دوسرے ہے نہیں، ہم ہی اس کے سرپرست تھے، اگر ہمارے سامنے بھی اگر ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو پھر ہم کس کام کے؟ وہ بجائے کسی بات کو پوچھنے کے سیدھا کعبۃ اللہ چلے گئے۔ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو ایسا ٹیکا لگائے بیٹھے ہوئے، بٹھا دیے تھے، کوئی پانی پلا گیا تھا، زمزم وغیرہ بٹھا دیے تھے۔ جا کر کہنے لگے بیٹا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ تو کہنے لگے چچا ہاں خیریت ہے۔ اب وہ کچھ بولے نہیں، سیدھا ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں میں کچھ کھانا پینا کر رہا تھا، ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز تھی، سیدھا گئے تو اب یہ سمجھا ابو جہل یہ بھی ہمارے آدمی ہے، آؤ اندر آؤ اندر آؤ۔ جب اندر گئے تو وہ لوہے کی جو ہے چھڑی سے اس کے سر پر مارے، جیسا سر پر مارے خون نکلنے لگا۔ کہا کہ دشمن میرے بھتیجے کو اس طرح سے تو یہ کرتا ہے، ابھی میں جا کے دیکھوں گا، اگر میرا بچہ اچھا ہے تو خیریت، ورنہ کچھ بھی ہو گیا تو تجھے اور تیرے پورے ساتھیوں کو قتل کر دوں گا۔ یہ وارننگ دے کر آئے۔ چونکہ عرب کا معاملہ ہمیشہ یہ رہا ہے، جب خون دیکھتا ہے تو اس کا جان ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ابو جہل کا خون دیکھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آ کر کہنے لگے بیٹا تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں، خوش ہو جا خوش ہو جا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوش ہو جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میں اس وقت میں خوش ہوں گا جب میری تم ایک بات مانو گے، میں اس وقت پہ خوش ہوں گا۔ کہنے لگے بیٹا آج میں تیرے کو خوش کرنے کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار، جو میرے پاس ہے بول، تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس میں اس سے میں خوش ہو جاؤں گا۔ بس اتنا کہنا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیے۔ کہا بیٹا میں تیرے دیہ اس بات کو کہنے پہ کر رہا ہوں، تیرے کو خوش کر رہا ہوں، میں تجھے ناراض نہیں کرتا۔ اس کے 3 روز بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، 3 روز بعد۔ یہ ایسے وقت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں جب داخل ہوئے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی ہوئی ہے وہ کوئی معمولی خوشی نہیں ہوئی کہ میرے چچا میرے کہنے پر آ گئے اور طاقت اب اسلام کے اندر اب زیادہ ہوگی۔ چنانچہ احد کی لڑائی میں، احد کی جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھ کر آئے، میں بھی دیکھ کر آیا ہوں، پہاڑ ہے، احد کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وحشی شہید کر دیے۔ شہید کر دیے تو ایسا کر دیے جسم کے 4 نہیں بلکہ 7 ٹکڑے بنا دیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 ٹکڑے بنا دیے۔ پہاڑ کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے اپنے لاشوں کو ڈھونڈ رہے تھے، اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر بہت روئے، اور رونے والے حضرات کو بھی بولے کہ بھئی میرے چچا میرے بہت قریب تھے، آج میرے چچا کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ چنانچہ اس وقت میں اونٹ پر وہ ٹکڑے ڈال کر جب لے جانے لگے تو آواز آئی، ایسی آواز آئی جیسا پہاڑ کھسکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب میں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، پہاڑ کی آواز آ رہی ہے، جیسا پتھریں وغیرہ ڈھلتے ویسا آواز آ رہی ہے۔ تو پہاڑ کے اندر سے آواز آئی، حمزہ کو میرے پاس سے مت لے جاؤ، اگر تم حمزہ کو لے جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ پہاڑ کہہ رہا ہے حمزہ کو میرے سے بہت محبت ہو گئی ہے، اس کو یہیں دفن کرنا ہے۔ چنانچہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو وہیں پر جہاں پر ان کو شہید کیا گیا تھا وہیں پر دفن کیا ہے۔ اب یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ قربت کا تھا، دین کے بارے میں کوشش کیے، ایمان میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھا دیا۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کافی محنت اور کافی کوششوں کے بعد میں کہیں جا کر یہ بات حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ اخلاص کے بعد تو بات چل رہی ہے، اخلاص کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دعوت دی تھی، اور یہی اخلاص کی بنیاد پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان میں داخل ہوئے تھے، اور یہی اخلاص کی بنیاد تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے در پر نکلے تھے۔ آخرکار اپنے بہن بھائی کے تعلق سے معلوم ہوا کہ وہ بھی ایمان میں داخل ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے، اپنے بہن کے گھر پہنچے جس کا نام فاطمہ تھا، دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، خیر خوب مارا، یہاں تک کہ خون نکلنا آیا، منہ میں سے خون نکلنا لگا، کہنے لگے کہ جان کی دشمن تو بھی مسلمان ہو گئی ہے، یعنی دین سے پھر گئی ہے۔ کہنے لگی اگر دین سچا ہو تو کیا کرنا، تو کیا کرنا ہے کر لے، ایمان ہمارا اب آیا ہے تو پھر جا نہیں سکتا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، کافی محنتوں اور کافی کوششوں کے بعد ایمان حاصل ہوا، اخلاص حاصل ہوا۔ اللہ ان لوگوں کو یہ چیزیں نصیب کیا ہے۔ کہا جب تک آدمی قربانی نہیں دیتا یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اس واسطے کسی شاعر نے کہا، ہوگی نہ قدر جان کے قربان کے بغیر، ہوگی نہ قدر جان کے قربان کے بغیر، اٹھیں گے نہیں کبھی جنس ارزان کے بغیر۔ جب تک زمین کا سینہ چیر کر دانہ ڈالا نہیں جاتا اس وقت تک کے اندر سے دانہ پال درخت نہیں اگتا اور بالی نہیں آتی، دانہ آگے نہیں آتا۔ اس طرح سے جب تک آدمی اپنی پوری قربانی کو پیش نہیں کرتا یہ چیزیں حاصل ہونا مشکل ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ، چونکہ بعض لوگوں کو بعض شوق ہوتے ہیں، کسی کو پہننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو بنانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کمانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کچھ اور کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو یہ بادشاہ کو بھی
कीमिया बोले तो सोना बनाने का शौक़ था। हमेशा ये कोशिश करता था कि सोना किस तरह से बनाया जाए। वज़ीर आकर कहने लगा, बादशाह मैं एक आदमी को जानता हूँ जो जंगल में रहता है, वो को सोना बनाना जानता है। तो बादशाह ही था, कहा कि लाओ उसको लेकर आए। अब वो बेचारा मामूली तहबंद बना हुआ है, पेट जाकर पीठ से लगा हुआ है, लेकर आके बादशाह के सामने ठहरा कर दिया गया। तो बादशाह कहने लगा, अरे भाई क्या तू सोना बनाना जानता है? तो वो कहने लगा, बूढ़ा कहने लगा, बादशाह जहाँ पना, अगर मैं सोना बनाना जानता तो पेट जाकर पीठ से कहीं को लगता, जिससे मेरा नंगा क्यों होता और मैं जंगल में क्यों रहता। मैं भी एक बहुत बड़ा महल बना कर रहता, खूब खाना पीना करता, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता। तुमको कौन बहका दिया है कि मेरे को सोना बनाना आता है? मेरे को नहीं आता। बादशाह वाला, ये भी बात सही है, जो आदमी के पास माल दौलत होती है ऐसा थोड़ी होता है। बोले चले जा। वज़ीर को बुला कर कहा, अरे ये आदमी को, फ़कीर आदमी को कोई को लाया, इसको कुछ भी नहीं आता। वज़ीर बोला, बादशाह मैं कसम खा कर कहता हूँ इसको आता है, इसको आता है। बादशाह बोला, है इसको आता है? बोले तो फिर क्या बात है? बोले ऐसा नहीं बताते ये लोग, कुछ ना कुछ हिकमत और तदबीर करना पड़ेगा। इन्हें कहाँ रहता? तो फलाने जंगल में गुरसी में रहता। गया, भेष बदल दिया, झोली डाल दिया, कशकोल हाथ में ले लिया, जैसा भीख मांगते लोग। बादशाह का काम, यानी बादशाह जो है ये सोंग डाल दिया भेष बदल कर। गया, दरवेश को रहम करे अल्लाह। बूढ़ा अंदर से निकल बोला, अरे इतना नौजवान है, भीख मांग लेता है। देखते रोना शुरू कर दिया। बादशाह इन्हें ढंग कर रहा है। कहा, कहीं को रो रहा है? कहा, तुम्हारे देखे तो हमारे अब्बा याद आ गए। मेरे अब्बा तुम्हारे सर के थे, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा, तुम्हारे पैर दबाऊँगा, तुम्हारे को गर्म ठंडा करके दूँगा, मैं रोज़ाना रोटी ढंगा मंग कर लाऊँगा, तुमको भी आधी दूँगा, मैं भी आधी खाऊँगा। तो बूढ़ा बोला, ठीक है कोई बात नहीं, रह सकता है। अब रोज़ाना टुकड़े लाना, 2-4 टुकड़े जो है खिलाना, पाँव दबाना। बहरहाल लिखा है किताब में, एक नहीं दो नहीं, काफ़ी दिन तक, यानी 12 साल तक। एक आदमी का जो है जहन बाद बहुत में ज़रा माऊफ भी हो जाता है। 12 साल तक खिदमत करा बूढ़े की, कई के वास्ते? सोना बनाना सीखना, मालूम करना। एक दिन बैठा तो बूढ़े की तबीयत ख़राब हो गई। बूढ़ा कहने लगा, अरे बेटा, बहुत दिन से तो मेरी खिदमत कर रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अब नहीं मालूम, हो सकता है आगे मेरा कुछ मामला को है या नहीं है। मेरे को सोना बनाना आता है, मैं तेरे को बता देता हूँ, कभी भी वक्त पे काम आता। तो बादशाह बोला, अब्बा जी वो क्या करने के वास्ते, 4 घर सलामत रहे तो बस, 2 टुकड़े जो है तुम्हारे, 2 टुकड़े मेरे, ये सब क्या करने के वास्ते? अरे हौले बच्चे, रख लेना, चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ अच्छी चीज़ है, रख ले। अच्छी बात है, बता दिया। दूसरे दिन गए, क्योंकि आया था उस वास्ते। दूसरे दिन से बादशाह गायब हो गया। तीसरे दिन पकड़ के लाए बूढ़े को। फिर आकर कहें, बूढ़े सोना बनाना आता? बूढ़ा कहने लगा, बादशाह अगर सोना बनाने आया है तो पेट जाके पीठ से कहीं को लगता, मेरा बदन नंगा क्यों रहता, मैं बिल्कुल परेशान और निहत्ता क्यों होता, वगैरह वगैरह। अच्छा ऐसा भी है?
صحیح بول رہا؟ بالکل صحیح بول رہا صاحب. ارے جو بچہ تیرے پاس تھا اس کو تو سونا بنانا سکھا دیتا ہے اور میرے کو نہیں بتاتا. ارے میں بادشاہ ہوں، پہچانتا تو میرے کو. تو کہنے لگا بوڑھا، 1 نہیں 2 نہیں 12 سال تک کا میرے پاواں دبایا تو، تیرے کو نہیں پہچانتا میں؟ 1 نہیں 2 نہیں 12 سال تک تو پاواں دبایا میرے، میں نہیں پہچانتا؟ ارے اچھی طرح سے پہچانتا رہے تیرے کو میں. کہا پھر اس کو بتایا تو میرے کیوں نہیں بتاتا؟ کہنے لگے جو خدمت کرتا ہے اس کو بتاتا ہے، جو کرسی پہ بیٹھتا ہے اس کو نہیں بتاتے. جو خدمت کرتا ہے اس کو بتاتے. محنت کرنے والے کو چیزیں ملتی ہیں، کرسی پہ بیٹھنے والے کو نہیں ملتی. تو اصل بولنے کا معاملہ یہ ہے، شاعر نے کہا ہوگی نہ قدر جان کے قربان کے بغیر، اٹھیں گے نہیں کبھی جنس ارزان کے بغیر. جب تک آدمی محنت نہیں کرا کوئی چیز اس کو حاصل ہونے والی نہیں ہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے کو مل جائے. مسجد میں آ کر بیٹھے اللہ بھی ہمارے کو مل جائے، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی کیفیت بھی ہمارے کو حاصل ہو جائے. میرے بزرگوں دوستو، اتنا آسان تھوڑی ہے. حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے ہوں گے آپ حضرات. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ ہمارے بچے وہیں پر پڑے ہوئے ہیں. میں کئی مرتبے جانا آنا کرتا ہوں وہاں پر. ایک بہت اللہ والے آدمی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک بھنگن تھی. انہیں بھنگن بولے تو پیشاب پاخانہ وغیرہ اٹھانے والے کو بولتے بھنگن، جس کو ہمارے زبان میں مہتر بولتے، مہتر. تو وہ کچرا پھینک رہی تھی تو ان کا پوترا، ان کا نام تھا ابو سعید، وہ کچرا وہ بیچارے کے اوپر پڑا. انہیں تھوڑا سا ایسا جھٹک کے کہنے لگا، اے عقل مند عورت، نادان، دکھتا نہیں میرے کو میں یہاں پر ٹھہرا ہوں؟ تو چونکہ وہ دادا کا زمانہ دیکھی ہوئی تھی، کہنے لگی دادا کے بھرم پہ زندگی گزارنے والا بھی کوئی ہے؟ ارے دادا کا جو ہے زمانہ میں دیکھی ہوں، ان کے جو ہے بھرم پہ زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے تیری؟ جو چیز دادا کے پاس تھی وہ حاصل کر لے. خالی جو ہے کپڑے پہن لیا، یوں کر لے کے چلتے رہا، خوشبو لگا لیتے، وہ کوئی بات ہے کیا؟ اصل چیز اندر کی ہونا چاہیے، باہر کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ بات بولنا ہی تھا، دل پر بات لگ گئی. سیدھا ماں کے پاس گیا، کہنے لگا اماں کوئی ایسا جو ہے معاملہ بتا دو کہ میں اپنے دادا کا علم حاصل کر سکوں. بتاؤ، میرے دادا کا علم جو ہے آج مجھے حاصل کرنا ہے. کہنے لگی بیٹا ایک ہے اجل خلفا میں سے ایک خلیفہ ہے، کہاں وہ رہتے ہیں؟ نظام الدین، بلخ میں رہتے ہیں، بلخ، وہاں جانا پڑے گا تجھے. کہا کہ اچھی بات ہے جاؤ. اطلاع دے دیے کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. اب چونکہ یہ اپنے شیخ کے پوتے تھے، یہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، کہ بھئی آ رہے ہیں تو بہت ہی بڑی عزت احترام. چنانچہ جب آنے کا جو معاملہ ہوا تو بارڈر کے اوپر اپن جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر، اپنے شاگردوں کو لے کر، اپنے جو ہے مریدوں کو لے کر پہنچ گئے انہوں. اور چونکہ بادشاہ بھی ان کا مرید تھا، بادشاہ بھی پہنچ گیا، بلخ کا بادشاہ. اور اس شان سے گھوڑے پر بٹھا کر لائے، ایک رکاب کے اوپر پیر رکھے تو بادشاہ پیر کے اوپر ہاتھ رکھا، دوسرے رکاب پر پیر رکھے تو نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ پیر پر ہاتھ رکھ کر ان کو بڑی عزت کے ساتھ لے کر آئے.
جب لے کر آئے گھر میں بٹھائے، گھر میں بیٹھے، کہا کہ سامنے بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے حضرت اتنی دور کا سفر آپ کیسا کریں؟ گنگو سے یعنی ہندوستان سے بلخ کافی دور ہے، آپ یہاں تک آئے؟ تو کہنے لگے میں اپنے دادا کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا دادا کا علم حاصل کرنے آئے ہیں؟ صحیح بول رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ چلو وہاں سے اترو نیچے، علم ایسا ہوتا ہے، علم ایسا حاصل ہوتا ہے کیا؟ دادا کا علم حاصل ہو جاتا ہے؟ یہ تھوڑا یہ ایسا ہی ہے، یہ لے کر آئے جیب میں آئے تمہاری جیب میں ڈال دیے، ایسا نہیں ہوتا، چلو اترو وہاں سے۔ کہا کہ جس شان سے لے کر آئے تھے بادشاہ بھی، اور بادشاہ کے ساتھ انہوں بھی رکاب پہ پیر رکھ کر لے کر آنے والے، اور آج جو ہے وہاں مسند پہ بیٹھنا تو کیا بوریے پہ بیٹھنا مشکل ہو گیا، اترو نیچے، اترو۔ اتر گئے نیچے، کہا کہ جاؤ وہاں چپلوں کے پاس بیٹھو، چپلوں کے پاس بٹھا دیے۔ کتنے 6 مہینے تک بٹھائے چپلوں کے پاس، 6 مہینے تک۔ جو بھی لوگ آتے ہیں چپل چھوڑتے ہیں، ان کے چپل سیدھا کرنا اور ڈھیلے پھوڑنا، اور لوگوں کو جو ہے پیشاب پیخانے کے واسطے پانی دینا۔ 6 مہینے کے بعد ایک بھنگن کو ہے وہی بھنگن کو بولے ذرا کچرا اس کے اوپر پھینک دو، دیکھیں گے کیا بولتا ہے۔ کچرا جو ہے پھر پھینکی انہیں آمدن۔ گنگو نہیں ہوا، اگر گنگو ہوتا تو بتاتا تھا، بولے گنگو نہیں ہے، گنگو اگر ہوتا تو بتاتا تھا تیرا۔ تو انہیں کچھ بولی نہیں بیچاری، سیدھا سیدھا آ کر بولی حضرت کو، حضرت یہ الفاظ بولے، گنگو نہیں ہوا، گنگو ہوتا تو بتاتا تھا۔ کہنے لگے ابھی اس کے دل میں سے فخر نہیں گیا، جب تک فخر نہیں گیا یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ کہا کہ ابھی 6 مہینے تک کا جو ہے کام کرنا ہے اس کو۔ جب 6 مہینے مکمل ہو گئے اور پھر اور 6 مہینے مکمل ہو گئے، جب 1 سال ہو گیا تو اس کے بعد میں بھی اس بھنگن کو پھر بولے آج کچرا نہیں پیخانہ ڈالنا اس کے اوپر۔ اب وہ چونکہ لے کر جا رہی تھی ہونا بول کے تو بھی ڈال دی، جیسا ڈالی تو وہ ڈھنگ کر رہی تھی، ایک دم گر بھی گئی نیچے، تو ایک دم اپنے ہاتھ سے وہ پیشاب پیخانہ اٹھا کر کہا ارے اللہ کے واسطے شیخ کو معلوم نہیں ہونا، اگر معلوم ہوا تو پھر میری خیریت نہیں ہے، تو کچھ بھی بول، اللہ کے واسطے کچھ بھی مت بول، میں تیرے کو جو ہے غلطی سے جو ہے ٹکر مار دیا، ایسا مت کر، اللہ کے واسطے میرے کو معاف کر دے۔ بس یہی الفاظ جا کے شیخ کے بول دی کہ حضرت یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے۔ کہنے لگے ہاں آج اس کے دل سے غرور نکل گیا ہے، آج وہ علم اس کو دینا ہے، مگر ابھی نہیں، تھوڑا سا رگڑ کر دینا ہے، سونے کو جو ہے دیکھ کر دینا ہے، کسوٹی پر گھس کے دینا ہے، ایسے ہی لینا تھوڑی ہے۔ چنانچہ کہنے لگے ارے میاں آج تیرے کچھ ہے شکار پر چلنا، شکار پر۔ تو کیا شیخ بول رہے ہیں تو شکار پر چلو، چلو ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں کتے تھے، کتے، کتوں کو جو ہے بولے یہ لے لے، کتے تھے، کتوں کو لیے، کتوں کو جو ہے پکڑ لیے، یہ دبلے پتلے آدمی تھے۔ اب جیسا ہی شکار دکھا تو ذرا چھو بول، اب وہ کتے جو ہے بھاگم بھاگی شروع کرے، تو یہ کتوں کو جو ہے جو ہاتھ کو رسی بن لیے تھے وہ رگڑ کر جو کھینچنے لگے تو جسم پورا لوہ لوہان ہو گیا۔ ابو سعید صاحب حالت کی بے حالت ہو گئی، جب پورا جسم سے لوہ خون نکلنے لگا، ایک دم سے شیخ کی آنکھ لگ گئی۔ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ہے، کہنے لگے نظام الدین میں تیرے ساتھ اتنی زیادتی تو نہیں کریا تھا نا، جو علم میں تجھے دیا تھا میں اتنی زیادتی تو نہیں کریا تھا، ارے آج تو میرے بچے کو اتنی زیادتی کر رہا ہے، ارے پورا غرور تو ختم ہو گیا، اب تو دے دے۔
جو چیز میں لے کر آیا میرے پاس سے لیا تھا آج تو دے دے۔ اس کے بعد سیدھا پھر گھر کو لے کر آئے، غسل کرا دیے، پھر اپنے اس مسند پر بٹھا دیے جہاں سے لے کر آئے تھے، گھوڑے پر لے کر آ کے بٹھائے تھے، اسی مسند پر بٹھا کر اپنے چپل ان کے ہاتھ میں دے کر کہنے لگے حضرت یہ چپل لے لیو، میں وہی زر خریدا غلام ہوں تمہارے دادا کا، یہ نہیں سمجھنا کہ میں بہت بڑا شیخ ہوں، نہیں میں شیخ نہیں ہوں، میں وہی زر خریدا غلام ہوں تمہارے دادا کا غلام ہوں، لیکن یہ جو چیز میں تم کو دے رہا ہوں یہ اتنا آسانی سے ملنے والی نہیں تھی جو میں آپ کو دینے والا ہوں، آج جو دے رہا ہوں یہ مصیبت کے بعد میں جو تم کو ملی ہے میں بھی ایسے ہی حاصل کیا ہوں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اصل بات بولنے کی ہے، ہوگی نہ قدر جان کے قربان کے بغیر۔ جب تک آدمی کوئی چیز کی قربانی نہیں دیتا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے بالکل اتنا ہونے کے بعد میں بھی اللہ اس کے اندر کتنی برکت دے رہا ہے آپ خود اندازہ لگائیے گا۔ اسی لیے کہا کہنے والے نے، جب تک آدمی قربانی دیتا ہے، قربانی پر اللہ کی طرف سے مدد کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کا ہی نہیں بلکہ اس کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے، اور پھر خدا اپنا بھی بنا لیتا ہے، اخلاص کی دولت سے اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اخلاص کی دولت آنے کے لیے آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ جب تک اللہ والے کی صحبت حاصل نہیں کرتا اور پھر قربانی نہیں دیتا پھر یہ چیزیں حاصل ہونا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے بزرگوں کے سے تعلق رکھنے کا معاملہ کرے، توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔